اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج اس مبارک محفل میں ہم تصوف کا ایک بہت ہی خوبصورت چیپٹر پڑھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ اس کے پڑھنے، اس کے بیان کرنے، سمجھنے میں ہم سے کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی بیشی اور کہیں پہ ادب کا لحاظ نہ رکھا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرما کے قبولیت کے درجے پہ فائز فرمائے. یہاں جب ہم لوگ آئے بیٹھے ہیں تو لفظوں پہ ضرور غور کیا کیجیے، لیکن جو ہستیاں آگے بیٹھی ہوئی ہیں، جو بزرگ ہستیاں، بیٹھ کر ان کے چہرے کی زیارت کیا کیجیے کہ چند لمحے جو اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہم بیٹھتے ہیں وہ ہماری بیریا 100 سالہ بیریا عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. آج میرا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پہچان. کنتو کنزم مخفین فاحببتا نعرفا فخلقتا خلقا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں کیا تھا؟ فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے دنیا کو خلق کر دیا. ہاں جی. میں کیا تھا؟ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. میں نے کہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں نے دنیا کو خلق کر دیا. باس آیا میرے کو ویڈیو بنا رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سوچا کہ کل کائنات میں اکیلا ہوں، موبائل پہ ہے وہی بنا رہے ہیں، میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے کائنات میں، جدھر بھی دیکھتا ہوں میری ہی ذات ہے. کیوں نہ ہو کوئی ایسا آئینہ ہو، کوئی ایسے معاملات ہوں، کوئی ایسا انتظام ہو کہ جس میں اپنا عکس دیکھ سکوں، جس میں میں اپنا حسن و جمال دیکھ سکوں، جس میں میں اپنی خوبصورتی دیکھ سکوں. فرمایا کوئی تو ہو جو مجھے رب کہے، کوئی تو ہو جو مجھے خدا کہے، کوئی تو ہو جو مجھے رحیم کہے، کوئی تو ہو جو مجھے کریم کہے، کوئی تو ہو جو مجھے علیم کہے، کوئی تو ہو جو مجھے خبیر کہے، کوئی تو ہو جو مجھے سمیع و بصیر کہے، کوئی تو ہو جو مجھے یا حی یا قیوم کہے، کوئی تو ہو جو مجھے ان اللہ علی کل شیء قدیر کہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا کوئی تو ہو جو مجھے جانے، کوئی تو ہو جو مجھے پہچانے، جو میری معرفت کو جانے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مقصد کے لیے کیا کیا؟ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. کتنے ہزار؟ 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا. ان 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے، حیوانات، نباتات، جمادات، چرند، پرند، درند، یہ تمام مخلوقات ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ صرف ایک کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے بھی کوئی رب کہنے والا ہو، مجھے بھی کوئی پہچان جائے. کوئی تو ہو
جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے، کوئی تو ہو جو سینہ ہستی سے راز فاش کرے، بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے، بتوں کو توڑے صنم خانے پاش پاش کرے، خدا نے پھر بھیجا ہے پیغام اپنے بندوں کو، میں کنز مخفی ہوں کوئی تو مجھے تلاش کرے، فرمایا کوئی مجھے تلاش کرے۔ یعنی کہ یہ کل کائنات کی جو کھیڑ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رچائی ہے، کس مقصد کے لیے؟ صرف ایک مقصد، only one object، کیا؟ کہ میں پہچانا چاہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ جو خوبصورت امانت تھی زمین آسمان پہاڑوں کے سامنے پیش کی، جنہوں نے انکار کر دیا، مجھے ظاہر کیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے اتنا بڑا بوجھ، پھر انسان کو منتخب کیا گیا، اس کو امانت پیش کی گئی، فرمایا انسان نے یہ امانت اٹھا لی، فرمایا انسان بڑا ہی ندان ہے جس نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب سے اعلیٰ عرفہ خوبصورت نور والی مخلوق، جو سب سے اعلیٰ مخلوق سمجھی جاتی تھی، وہ فرشتے، امانت انسان کو سونپ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا؟ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو اس کو، عزازیل سے کہا سجدہ کرو اس کو۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، جس کو سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ تو خدا کو کیا جاتا ہے، خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کیا جاتا ہے تو وہ سب سے اعلیٰ ہے، اپنے سے اعلیٰ کو سجدہ کیا جاتا ہے، اپنے سے کم تر کو تو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ تو جب یہ حکم ہوا کہ انسان کو سجدہ کرو، تو سب سے اعلیٰ مخلوق کون ٹھہرا؟ انسان۔ جنات، شیطان جن تھا نا، ان سے بھی افضل ٹھہرا، فرشتوں سے بھی افضل ٹھہرا۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے افضل کر دیا، فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ نہ نبی ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ نائب ہے۔ کبھی غور کیا آپ لوگوں نے کہ فرشتہ نہ نبی ہے، نہ خلیفہ ہے، نہ نائب ہے؟ انسان کو نبی بنایا، خلیفہ بنایا، اپنا نائب بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو جب انسان کو اس عالی مرتبت پر فائز کر دیا، تو پھر انسان سے اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہاں میرے بندے، میں سب سے اعلیٰ، اور کائنات میں نے تجھ کو بھی سب سے اعلیٰ کر دیا، 18,000 مخلوقات میں سے تجھ کو سب سے اعلیٰ کر دیا، اور اب جبکہ تم سب سے اعلیٰ ہو تو اعلیٰ ہونے کا مقصد ہے کہ مجھے پہچانو، مجھے تلاش کرو، کیونکہ دنیا میں آنے کا تیرا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور ایک بات ذہن میں بٹھا لو، کہ ہم جب دنیا میں آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے بھیج دیا ہے، تو جس شخص نے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اور جس شخص نے میرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دنیا میں آ کر نہیں پہچانا، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بارہا چوپایوں کا ذکر کیا ہے، تو فرمایا تمہاری مثال ان جانوروں جیسی ہے، دیکھنے میں تو انسان ہو لیکن اندر سے جانور۔ کیوں؟ جس مقصد کے لیے بھیجا تو وہ پورا ہی کیا۔ نماز روزہ حج کا تو ہم پر فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو جوتے کھائیں گے،
لیکن جو اصل مقصد کے لیے جس کے لیے بھیجا ہے وہ پورا نہیں کیا. کیا فائدہ دنیا میں آنے کا؟ پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اس بات کو، اس کام کو اور آگے بڑھا دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بعد میں پہچاننا، پہلے اپنے آپ کو تو پہچانو کہ تم کون ہو. پہلے اپنا تو پتا کرو کہ تم کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو، کیا مقصد ہے آنے کا. پہلے اپنے آپ کو تو جان لو، پھر رب کی طرف جانا. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خود شناسی کار باشد اے فلاں کار دیگر ہی جو بیچ ہے. آپ فرماتے ہیں خود شناسی، اپنے آپ کی شناخت ہی اصل کام ہے. بس فرماتے ہیں خود شناسی، اپنے آپ کی شناخت ہی اصل کام ہے، باقی سارے کام فضول ہے. باقی دنیا میں جتنے ہم کرتے ہیں سارے کام فضول ہیں. یہ جو بچے ہیں، ہم جو کام کرتے ہیں، جانور بھی یہی کام کرتے ہیں. وہ بھی ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. ہم بھی یہی کام کرتے ہیں. ہمیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ عقل، سوچ، فہم، ادراک اور درد دل کا. یہ ہمیں اس لیے عطا کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو ڈھونڈیں، تلاش کریں اپنے آپ کو کہ ہم کون ہیں. فرماتے کہ ایک اللہ کے بندے نے بڑا خوبصورت فرمایا، کہتے چارے پاس سے نیرا سی کچھ دیوے جگ دے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چارے پاس سے نیرا سی کچھ دیوے جگ دے رہے، لوکی انہاں نو لب دے جڑے خود نو لب دے. فرمایا جن لوگوں نے اپنی تلاش کر لی، جیسے خلیقی رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں، جن کا عرس مبارک منا رہے ہیں، انہوں نے اپنی تلاش کی ہے. اگر انہوں نے اپنی تلاش نہ کی ہوتی تو آج ہم لوگ یہاں کیوں بیٹھتے، ان کی درگاہ پر کیوں جاتے، ہم ان کو تلاش کیوں کرتے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، بادشاہ نقشبند زندہ باد. بہت اچھے، کیا بات کیا بات. جو فقیر خود کو تلاش کر لیتا ہے پھر دنیا اس کی تلاش میں بھاگ جاتی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ہم موڑا شریف کیا لینے کے لیے جاتے ہیں؟ خواجہ قاسم سرکار کا بڑا ہی فیض. کیا بات. انہوں نے خود کو تلاش کیا. داتا صاحب کیوں جاتے ہیں؟ انہوں نے خود کو تلاش کیا. اب ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں جنہوں نے خود کو تلاش کیا ہے. خود کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کو بھی تلاش کر لیا. ان کے پاس اللہ موجود ہے. ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ اب اپنی شناخت ہو جائے، اپنے رب کی شناخت ہو جائے. من عرف نفسہ بالفناء فقط عرف ربہ بالبقاء. کل نفس ذائقۃ الموت. یہاں پر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو فنا کے ساتھ جانا اور جس نے اپنے رب کو بقا کے ساتھ جانا. نفس کیا ہے؟ ہماری سمجھ، یعنی کل کائنات میں ایک نفس ہے. یہ چاند، سورج، ستارے سب نفس ہیں. فرشتے بھی نفس ہیں. وہ 8 فرشتے جنہوں نے عرش مولا اٹھایا ہوا وہ بھی نفس. جبرائیل علیہ السلام، ہر چیز نے ایک فنا ہو جانا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں باقی رہ جانا. فرماتے ہیں کہ کیا یہ اتنا جان لینا کہ انسان نے ختم ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی میری اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
کیا رب کی یہ پہچان ہے؟ مجھے سوال کا جواب دیں، کیا اتنا جاننے سے کہ رب کو پہچان لیا؟ نہیں پہچانا، یہ تو کچھ بھی پہچان نہیں. یہ تو بچے سے بھی پوچھیں گے، وہ کہہ دے گا جی ہم نے مر جانا ایک روز. من عرف اللہ لم یکن لہ لذۃ مع الخلق. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے لذت مع الخلق، پھر اس کو دنیا کے میل جول میں لذت نہیں ہوتی. اب میں نشانیاں بتا رہا ہوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اس کے قرب میں چلے جاتا ہے، اس کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، اس کی نشانیاں کیا؟ من عرف اللہ لم یکن لہ لذۃ مع الخلق. فرمایا پھر اس کو دنیا کے میل جول میں لذت نہیں ہوتی. انسان کیا ہے؟ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے کو غریب لہذا تھا دنیا جیفت و طالب ہو، دنیا مردار ہے، اس کے طالب کتے ہیں. سلطان بہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا زنہیز پلیتی کتنے ململ تو ون ہو. اے دنیا زنہیز پلیتی کتنے ململ تو ون ہو. دنیا کارن عالم فاضل گوشے گوشے بہ بہ روون ہو. جیدے کار وچ بہتی دنیا اوکھے گو کر سون ہو. جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو واندی نکل کھلو. سبحان اللہ. دنیا کیا ہے بھائی؟ دنیا تو زن حیض پلیت، عورت کے حیض کی طرح پلیت ہے، لیکن ہم سر تپا اس میں ڈوبے ہوئے. لیکن فرمایا جو اللہ کا بندہ ہے وہ اس دنیا کے ساتھ لو نہیں لگاتا. جس کو اللہ مل جاتا ہے، جس کے پاس اللہ کی معرفت آ جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے، پھر اس کو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے. من عرف ربہ فقد کل لسانہ. پھر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ گونگا ہو جاتا ہے. اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، پھر وہ بہت کم بولتا ہے. جیسے ہمارے آقا حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو درویش ہے نا، جو اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جب دنیا دار آ کر سوال کرتے ہیں تو اس کو اجازت ہے کہ وہ دنیا کے، اگر اس کا جی چاہتا تو اس کے سوالوں کا جواب دے دے، ورنہ خاموش ہے. کہ جس کو دنیا کی سمجھ آ رہی ہے وہ کیا سوالوں کے جواب دیتا پھر؟ فرمایا گونگا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. اس کو ضرورت ہی نہیں کسی کے ساتھ بات کرنے. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف ربہ فقد طال لسانہ. پہلے حکم فرمایا کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے. پھر حکم فرما دیا کہ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. کنٹروڈکشن آ گئی. پہلے حکم کیا اس کی زبان گونگی ہوگی جس نے اللہ کو پا لیا. پھر فرمایا اس کی زبان لمبی ہوگی. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے حقیقت میں اس کی زبان گونگی ہو جاتی ہے، لیکن جب بھی وہ بولتا ہے وہ اپنے منہ سے قرآن بولتا ہے، سنت مبارکہ بولتا ہے، احادیث بولتا ہے، فقہ بولتا ہے، تفسیر بولتا ہے. جب بھی اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے لوگوں کے نفع کے لیے نکلتا ہے، لوگوں کے فائدے کے لیے، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے. من عرف اللہ لیخفى علیہ شیء. یہ سب سے اہم بات کرنے لگا ہوں.
فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیتا ہے لا یخفی علیہ شیء، کل شیء اس کے سامنے آ جاتی، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی اگر اس کی نظر مشرق کی طرف پڑتی ہے تو مشرق کی طرف کے تمام خزانے کھل جاتے ہیں، مغرب کی طرف پڑتی ہے تو مغرب کی طرف سے، جنوب شمال کی طرف نظر پڑتی تو اس کی طرف کے تمام خزانے کھل جاتے ہیں۔ اگر زمین کی طرف دیکھتا ہے تو زمین اندر کے تمام خزانے کھول دیتے، اگر عرش معلیٰ کی طرف کھولتا ہے تو تمام چیزیں کھل جاتی ہیں۔ لوح محفوظ پر نظر کرتا ہے تو لوح محفوظ سامنے ہوتا ہے، سبحان اللہ، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ کس سے؟ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا، جس نے میرے مالک کو پا لیا، فرمایا اسے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ اب میرے سامنے ماشاءاللہ بڑے ہی سلیم الفطرت، سلیم النفس، بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، بڑے عالی مرتبہ عزت والے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ ہم اگر غور کریں اپنی طرف، یہ جو میں نے نشانیاں بتائی ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی، کیا ہمارے اندر موجود ہیں؟ کوئی شخص اٹھ کر مجھے بتائے کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں؟ اپنے اندر جان کر دیکھیں۔ اگر ہمارے اندر یہ نشانیاں موجود نہیں ہیں تو ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد فیل ہو گیا، ہم فیل ہو گئے۔ جس مقصد کے لیے میرے مالک نے بھیجا تھا ہمیں، وہ ہم پورا نہیں کر سکتے، کوئی فائدہ نہیں رہا دنیا میں، جس کا قلب ہی زندہ نہ ہو سکا، جس کے اندر روشنی ہی نہ آ سکی۔ فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ کیا کبھی نماز میں رب کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیا فائدہ دنیا میں آنے کا؟ اس طرف توجہ دیں کہ ہمارا سینہ منور ہو اللہ تعالیٰ کے نور سے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، عشق سے۔ جب تک اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، بندے کو اپنی پہچان نہیں ہوگی، ہماری مثال چوپایوں کی جیسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی کیسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی پہچان کو کہاں رکھ دی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی پہچان کو اپنی طلب میں رکھ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کو کہاں رکھ دیا؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کو اپنی طلب میں رکھ دیا۔ سگی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ صدق تے قدم گیرے تائیوں رب لبی بے سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوں لوں دے وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی گیا، سبحان اللہ، ظاہر باطن این آیانی ہو پیا سنی بے، سبحان اللہ، نام فقیر تے نہ دا باہو قبر تے نہ دی چیزے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس میں رکھ دیا ہے؟ طلب میں۔ جس کی جتنی طلب سچی ہوگی اتنی وہ جلدی رب کو پالے گا۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک اور بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں طلب ہے نا کسی چیز کی، اگر طلب نہیں پوری ہوتی تو ہم کیا ہیں؟ پھر بھی زندہ رہ جاتے ہیں، اور ہماری وہ طلب، وہ حاجت اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک کہ مریض صحت یاب نہ ہو جائے یا وہ مر نہ جائے۔ آپ بتائیں ایسا ہی ہے؟ حقیقت ہے نا یہی؟ بالکل
رومی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ انسان کیا طلب مولا میں تو یہ اپنی حاجت نہیں بنا سکتا؟ ایک درگاہ پہ چلے گیا ہے، اگر وہاں سے پیر نفس پرست نکل آیا ہے تو نے دنیا جہان کے سارے پیروں کو ہی نفس پرست بنا دیا. بس جو بھی ملتا ہو جی فلان درگاہ پہ چلے، نہیں جی سارے پیر ایک کو جی ہوتے ہیں. ایک جگہ پہ فیض نہیں ملا دوسری جگہ چلے جاؤ، دوسری جگہ سے نہیں ملا تیسری جگہ. اپنی دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے لیے تو نے پورا پاکستان چھان مارا ہے. پیر کی تلاش کے لیے ایک درگاہ سے دوسری درگاہ پر نہیں جا سکتے، اللہ کی تلاش کے لیے نہیں جا سکتے. فرماتے ہیں کہ جب تک تم اللہ کی تلاش کو اپنی حاجت نہیں بنا لیتے تمہیں اللہ نہیں ملے. اپنے اوپر یہ طاری کر لو کہ میں نے ہر حال میں اللہ کو حاصل کرنا ہے. صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت مجھے بات یاد آ گئی. آپ فرماتے ہیں کہ بندے کہ اللہ کی تلاش میں چل پڑ، اللہ کی تلاش کر، پھر وہ تجھے ملے یا نہ ملے تلاش میں تیرا پہلا نمبر ہے. تو اپنی طرف سے تلاش کر. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے. میں وہیں آ گیا دوبارہ. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اپنی پہچان کو اپنی طلب میں رکھ دیا. فرمایا جو مجھے طلب کرے گا مجھے پا لے گا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ آج شام کو اسپیشل کھانے کی طلب تھی نہیں ملا، کھجور کھانے کی طلب ہوئی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، بچ گئی، کوئی بات نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو طلب ہے، جو طلب مولا ہے، اس کو اس مقام پر لے جائیں کہ وہ آپ کی حاجت بن جائے. یعنی اپنی طلب کو اپنی ضرورت بنا لو، اپنی حاجت بنا لو. ضرورت حاجت وہ ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر روٹی نہ ملے تو ہم مر جائیں گے. جب ہم اپنی طلب کو اپنی حاجت بنا لیں گے تو پھر ہمیں رب مل جائے گا. سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، آپ کو جب اس بات کی حاجت ہوئی، ضرورت پڑی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہی بول پڑے. گہوارے میں ہی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی. جب ضرورت پڑی تو گواہی دے دی. رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گھاس خشک ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ جب گھاس پیلا ہو گیا، خشک ہو گیا، اب اس کو پانی کی ضرورت ہے. فرمایا جب اس کی شدت طلب پیاس بڑھ گئی گھاس کی، یا آپ لوگ اس کو پانی دے دیتے ہیں یا میرا مالک میںہ برسا کر اس کو پانی دے دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ اپنی حاجت اس طرح کیوں نہیں بڑھا لیتے کہ اپنی طلب کو اپنی ضرورت کیوں نہیں بنا لیتے؟ ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قریبی جو ڈسپینسری ہے، جو قریبی ڈاکٹر ہے گھر کے پاس، اس کے پاس لے جاتے ہیں. وہ 2-4 ٹیبلٹ دیتا ہے. اگر ہمیں آرام آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. وہاں سے آرام نہیں آیا تو ہم تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. وہاں سے آرام نہیں آیا تو کسی اسپیشلسٹ کو دکھا لو. گھر والے مشورہ دیتے ہیں کسی اسپیشلسٹ کو دکھا لو. پھر آرام نہیں آیا لاہور لے جاؤ گے. جب تک اس کو آرام نہیں آ جاتا ہماری تلاش جاری رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی طبیب ایسا مل جائے، کوئی دواخانہ ایسا مل جائے، کوئی ہسپتال ایسا مل جائے جہاں سے اس کو شفا ہو جائے. بندہ اگر ایک ہاتھ کے برابر اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے
اللہ تعالیٰ 4 ہاتھ کے برابر بڑھتا ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات دوڑ کر اس کی طرف آتی ہے. تو فرمایا جب ایک بندہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو فرمایا جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے. جس نے مجھے طلب کیا مجھے پا لیا. ہم اگر دنیا داری میں آ جائیں، ہمارا کو اگر کوئی دوست بن جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس دوست کے ساتھ گل مل جاتے ہیں. پہلے ہماری آپس میں ویسے سلام دعا ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، شناسائی بڑھتی ہے، معاملات شیئر ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو اچھا انسان ہے، پھر ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے اسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے. ہم دنیا میں جس کو پا لیتے ہیں اس کے ساتھ محبت کرنے لگ پڑتے ہیں، اور جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے سینے میں جو راز ہوتے ہیں اس کو بتاتے ہیں، اپنے گھر کی باتیں بتاتے ہیں، اپنے باہر کی باتیں بتاتے ہیں، دوستوں کی باتیں بتاتے ہیں. جب ایک ایک بات ہم اپنے دنیاوی دوست کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو جس کی اللہ کے ساتھ لو لگ جائے، سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پھر اللہ اس کے ساتھ ایسے ہی باتیں کرتا ہے. تو جب انسان اپنے دوست کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے؟ جب بندہ کو پوچھے نا کیا بابر صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، ان کا باپ ہوا تھا، بیٹا یہ ہے، فلاں یہ ہے، یہ نوکری ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں. وہ کیوں پہچانتا ہے ان کو؟ کیونکہ ان کے بارے میں وہ سارا کچھ جانتا ہے. تو فرمایا جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے راز و نیاز اس کے ساتھ شیئر کرتی ہے. وہ ہر چیز جو اس کی قدرت میں ہے وہ اس کے سامنے لا کر عیاں کر دیتی ہے. زمین و آسمان، لوح و قلم اس کے سامنے ہوتی ہے. عالم حدیت پر اس کو فائز کر دیتی ہے، عالم نسوت سے عالم لاہوت تک لے جاتی ہے. جب اس کے سامنے سارے راز فاش کر دیتی ہے اور اس کو بتا دیتی ہے کہ میرے بندے تو یہ ہے اور میں یہ ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بندہ اللہ کو پہچان لیتا ہے. یعنی پہلی بات کیا کی ہے کہ جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے. یعنی پہچان کب ہے؟ کہ جب سارے کے سارے راز و نیاز محبوب کے سامنے رکھ دیے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے سارے راز کھول کے اپنے بندے کو دے دیا، پھر بندے نے اللہ کو پہچان لیا، پھر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، پھر اس نے اپنی دنیا کو پہچان لیا. پھر وہ دنیا کے ساتھ لو نہیں لکھتا کیونکہ وہ دنیا کو پہچان لیتا. اب سب سے اہم بات کرنے لگا. فرمایا جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے. عشق کا درجہ کم ہے. عشق کا مطلب ہے اپنی ذات کو فنا کر دینا کسی کی ذات میں، کسی دوسرے کی ذات میں جذب ہو جانا. صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے اللہ کی ذات میں اس طرح جذب ہو جا جیسے دودھ میں پانی، نہ رنگت میں فرق نہ ذائقے میں فرق. مقام عشق کیا ہے؟ اپنی ذات کو فنا کر دینا کسی کی ذات. سبحان اللہ. فرمایا کیا ہوتا ہے کہ بندہ عاشق ہو جاتا ہے. اور جب بندہ عاشق ہو جاتا ہے، جیسے ہم دنیا داری میں ایک دوسرے کے عاشق ہو گئے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرا محبوب کیا ہے،
اس کو کیا پسند ہے؟ وہ بال اپنے ویسے سنوارتا ہے، کنگھی ویسے کرتا ہے، لباس اپنے محبوب کی مرضی کا پہنتا ہے، چلتا اس کی مرضی سے ہے، کھانے اس کی مرضی سے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ تمہیں کون سی چیز پسند ہے، کون سی عادت پسند ہے، بندہ اپنے آپ کو اس طرف لے جاتا ہے۔ تو فرمایا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی ہم سارے ادھر بیٹھے ہیں، ہر بندہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں۔ نو ڈاؤٹ ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ یہ سب دکھاوے کے معاملات۔ مجھے صرف ایک سوال کا جواب دے دیں، اتنا بڑے مجمع بیٹھا ہوا ہے، کسی شخص نے آج تک، پیر سائیں ادھر تشریف فرما ہے، اتنے بڑے بڑے میرے عزت والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی شخص نے آ کر ایک مرتبہ ان بزرگوں سے پوچھا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند ہے؟ کسی ایک شخص نے ایک دفعہ پوچھا ہو؟ کسی شخص نے ایک دفعہ آ کر پوچھا ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پسند کرتے ہیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مسواک پسند ہے؟ نہیں پتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا کون سا پسند ہے؟ نہیں پتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے ہیں؟ نہیں پتا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کیسے ہیں؟ نہیں پتا۔ کوئی ایک شخص مجھے بتا دے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کیا ہیں؟ یہ کون سا عشق ہے کہ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ایک بھی کچھ بھی نہیں پتا کہ اس ذات کو پسند کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ پھر کہتے ہیں ہم عاشق ہیں۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت جس کا ذہن محبوب کی قدموں کی طرف ہوتا ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جس کا محبوب کی ذات کے ساتھ دل دھڑکتا ہے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو ہر وقت بہانے تلاش کرتا ہے کہ کچھ مجھے بہانہ ملے میں اس در پہ پہنچوں۔ اور جہاں ہم لوگ محفلیں سجا کر بیٹھ جاتے ہیں، ساری رات محفل سنتے ہیں، پھر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کبھی نہیں ہم سوچتے اس بارے میں۔ سوچو، یہ ہمارے کھوکھلے دعوے ہیں کہ ہمیں محبت ہے۔ جب تک رستہ متعین نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ محبت پیدا نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ وہ میں نے حدیث پاک وہیں چھوڑ دی۔ یہاں بھی کیا آ گیا؟ کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو، کوئی ڈھونڈو، کوئی رستہ ڈھونڈو، کوئی ایسا شخص تلاش کرو، کوئی ایسی چیز تلاش کرو جو تجھے اللہ تک لے جائے۔ میں دوبارہ وہیں آؤں گا۔ فرمایا کوئی ایسا وسیلہ تلاش کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائے، جو تمہیں اس کی پہچان تک لے جائے۔ کسی نے کوئی وسیلہ بنا لیا، کسی نے کوئی، کسی نے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہ ہو میں خود ہی بتا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کیوں نہ ہو میں خود ہی بتا دوں اب لوگوں کو۔ کیا میرے بندے تمہیں لوگوں کو بھی یہ بھی مشقت نہ کرنی پڑے کہ تمہیں پھر بھی میری بھی تلاش نہ کرنی پڑے۔ من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اہل تسوء۔ فرمایا ہے میرے بندو، اگر آپ لوگ مجھے پانا چاہتے ہیں، مجھے ملنا چاہتے ہیں،
میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے ہم نشین ہونا چاہتے ہیں، تو کیا کرو؟ فرمایا اہل تصوف کے پاس چلے جاؤ، میرے بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ جس وسیلے کو ڈھونڈ رہے ہیں اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کے پاس چلے جاؤ۔ ہم اللہ کی تلاش بھی ہیں۔ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندے، رب کو مت ڈھونڈ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رب مت ڈھونڈ، رہبر ڈھونڈ۔ اگر تجھے رہبر مل گیا تو سمجھو اللہ مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فرمایا رہبر ڈھونڈ، اللہ تجھے خود ہی مل جائے گا۔ پھر ایک اور مقالت حکمت میں فرماتے ہیں کہ بندے نے ہی بندے کو بندہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رہبر کون ہے؟ بندہ ہے۔ انسان، ہم لوگ کون ہیں؟ ہم بھی بندے ہیں، لیکن ہم بندے وہ چوپائے والے ہیں، صفت انسانیت والے نہیں ہیں۔ تو فرمایا بندے نہیں بندے کو بندہ بنایا ہے، پھر بندے نے اٹھا کے وہ صفت انسانی پہ لے گیا، پھر وہ بندہ بنا۔ سبحان اللہ۔ جب تک صفت انسانی پہ نہیں پہنچا وہ بندہ نہیں بنا۔ فرمایا بندے نہیں بندے کو بندہ بنا۔ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے، جو مجھے پا لیتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مجھے پہچان لیتا ہے، جو مجھے پہچان لیتا ہے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے، جو میرا عاشق ہو جاتا ہے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، اور جو میرا عاشق ہو جاتا ہے اس کو میں قتل کر دیتا ہوں، جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا خون بہا مجھ پر لازم ہے، اس کا خون بہا میں ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قتل کا بدلہ قتل، اور میں اس کا خون بہا میں ہوں۔ تو یہاں پہ قتل کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ یہاں پہ قتل کرنے کا مقصد ہے جو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں ان کا کلا کما کرنا۔ انسان کو زندہ رہتے ہوئے، جس طرح سلطان بہو رہتے فرماتے ہیں نا کہ مرن تھی اگے مر کے باہو تاں مطلب نہ پایا، موتو قبل ان تموت، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو مرنے سے پہلے مار دیتی ہے، یعنی اس کی جو نفسانی خواہشات ہیں اس کا کلا کما کر اس کو اس انسان سے دور کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے طلب کرتا ہے مجھے پا لیتا ہے۔ اصل میں یہ جو طلب مولا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طلب ہے، اس احادیث کے ساتھ ہی میں جوڑ رہا ہوں، اس آیت کے ساتھ کہ من اراد ان یجلس مع اللہ فلیجلس مع اللہ تصوف، کہ اللہ اپنے بندوں کی طرف موڑ رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو حقیقت میں یہ جو اللہ کی طلب ہے، یہ نقطہ سمجھ لیں، یہ جو اللہ کی طلب ہے حقیقت میں یہ رہبر کی طلب ہے، یہ مرشد کی طلب ہے، یہ پیر کی طلب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات، بہت اچھا۔ جس میں اللہ کی پہچان ہونی ہے، یہ جو اللہ کی طلب ہے، فرمایا یہی طلب مرشد ہے، یہ جو اللہ کی محبت ہے یہی محبت مرشد ہے، یہ جو اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کی پہچان مرشد کی پہچان میں ہے۔ ہم مرشد کو پہچان نہیں سکتے، یہ میں بتاتا چلتا ہوں۔ ہم مرشد کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے، انسان جتنا مرضی کا عمل ہو جائے مرشد کی جوتیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس کے ذہن کی خماری ہوگی کہ میں بڑا عبادت گزار، مجھے بڑی زیارتیں ہو گئی ہیں، میں اب اعلیٰ ہو گیا ہوں، نہیں،
سارا کچھ مرشد کے تصور سے. جب یہ سارا کچھ مرشد کے تصور میں ہے تو پھر مرید مرشد سے آگے نہیں بڑھ سکتا. مرید کو جو کچھ عطا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مرشد کی تصور کی طرف سے. مرشد کا جو ہلکا سا تصور ہے وہ مرید کی تقدیر بدل دیتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو عشق خدا ہے وہ حقیقت میں عشق مرشد ہے. جو عشق خدا ہے وہ حقیقت میں عشق مرشد ہے. سبحان اللہ. تو جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب میں جانا ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو سمپل ایک ہی نسخہ ہے کہ وہ طلب مرشد میں آ جائے، وہ رہبر کی تلاش میں آ جائے، وہ اپنے مرشد کے قدموں میں آ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تک کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے، فرمایا بندے نے ہی بندے کو بندہ بنایا ہے، جب تک بندے کے سامنے نہیں بیٹھیں گے بندہ نہیں بنے گا. سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طالب بن کے طالب ہوویں، طالب بن کے طالب ہوویں اسے نو پیا گاویں ہو، سچا لڑ ہادی دا پھڑ کے اوہی اوہی ہو جاویں تو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جب مرشد سچا مل جاتا ہے تو انسان اس جیسا ہی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اگر اس جیسا نہ بھی ہو سکے فرماتے ہیں کہ اگر مرشد جیسا نہیں بھی ہو سکا تو کم از کم اس کے اندر سے مرشد کی خوشبو آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جمالی ہم نشین درما نسل کر دو وگرنا من ہما خاکم کے ہستا. واہ واہ. کہ یہ جو انسان کے اندر سے خوشبو آتی ہے، یہ جو اس کے کام بتاتے ہیں، یہ جو اس کے معاملات بتاتے ہیں، یہ عشق مرشد میں ہی بتاتے ہیں کہ اس کو مرشد کے ساتھ کتنا عشق ہے. جب ہجرت کے لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس چلی، فرماتے ہیں کہ ہمیں طلب ہے نا کسی چیز کی، اگر طلب نہیں پوری ہوتی تو ہم کیا ہیں، پھر بھی زندہ رہ جاتے ہیں. کوئی بات نہیں یار، آج شام کو اسپیشل کھانے کی طلب تھی نہیں ملا، کھجور کھانے کی طلب ہوئی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، بچ گئی، کوئی بات. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو طلب ہے، جو طلب مولا ہے، اس کو اس مقام پر لے جائیں کہ وہ آپ کی حاجت بن جائے. یعنی اپنی طلب کو اپنی ضرورت بنا لو، اپنی حاجت بنا لو. ضرورت حاجت وہ ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اگر روٹی نہ ملے تو ہم مر جائیں گے. جب ہم اپنی طلب کو اپنی حاجت بنا لیں گے تو پھر ہمیں رب مل جائے گا. سیدہ مریم سلام اللہ علیہ، آپ کو جب اس بات کی حاجت ہوئی، ضرورت پڑی، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں ہی بول پڑے. گہوارے میں ہی آپ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی. جب ضرورت پڑی تو گواہی دے دی. رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب گھاس خشک ہو جاتی ہے، آپ دیکھیں کہ جب گھاس پیلا ہو گیا، خشک ہو گیا، اب اس کو پانی کی ضرورت ہے. فرمایا جب اس کی شدت طلب پیاس بڑھ گئی گھاس کی، یا آپ لوگ اس کو پانی دے دیتے ہیں یا میرا مالک نیند برسا کر اس کو پانی دے دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آپ اپنی حاجت اس طرح کیوں نہیں بڑھا لیتے کہ اپنی طلب کو اپنی ضرورت کیوں نہیں بنا لیتے. ہم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، ہم میں سے
اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قریبی جو ڈسپینسری ہے، جو قریبی ڈاکٹر ہے گھر کے پاس، اس کے پاس لے جاتے ہیں. وہ 2-4 ٹیبلٹ دیتا ہے، اگر ہمیں آرام آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. وہاں سے آرام نہیں آیا تو ہم تیسرے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں. وہاں سے آرام نہیں آیا تو کسی اسپیشلسٹ کو دکھا لو. گھر والے مشورہ دیتے ہیں کسی اسپیشلسٹ کو دکھا لو. پھر آرام نہیں آیا لاہور لے جاؤ. جب تک اس کو آرام نہیں آ جاتا ہماری تلاش جاری رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی طبیب ایسا مل جائے، کوئی دعا خانہ ایسا مل جائے، کوئی ہسپتال ایسا مل جائے جہاں سے اس کو شفا ہو جائے.